کہا مجھے ماں کی 1000 جان جو ہے وہ دینا منظور ہے، لیکن نبی کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ باپ ہوگا اپنی جگہ پہ، باپ ہونا بعد میں ہے، نبی کی عزت اور ناموس جو ہے وہ ایمان کا اولین فریضہ ہے۔ دیکھتا میرا بیٹا ہے، بلکہ میں یہ دیکھتا کہ یہ نبی کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہوا ہے، کہا میں بیٹے کو بھی نبی کے عزت و ناموس کی خاطر جو ہے وہ قتل کر دیتا۔ گستاخ نبی کا چلتا پھرے، کیوں عاشق دل میں جلتا پھرے، گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے۔ محبوب کی عزت گر مانگے آصف کی جان بھی حاضر ہے، محبوب کی عزت گر مانگے آصف کی جان بھی حاضر ہے، ایک جان نہیں ان پر تو لکھ بار بھی صدقے جائیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع نہایت ہی اہم ہے، کیونکہ یہ مسئلہ اتنا ضروری ہے کہ جتنا ہمارے لیے ماں باپ، اولاد، بہن بھائی بھی ضروری نہیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کے شان نزول کے حوالے سے امام قرطبی نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اولاً تو اس آیت مبارکہ کا شان نزول حضرت امام العاشقین، امام الصادقین، حضرت سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کیوں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی آپ کے والد قحافہ نے جب ایمان کو قبول نہیں کیا تھا تو ایک دن کلمہ پڑھنے سے پہلے انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نازیبہ گفتگو کی۔ جب گفتگو کی انا ابا قحافہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا، تو فسکہ ابو بکر سکتن، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو ہے وہ اپنے والد گرامی کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ فسقط منہا علی وجہہ، اتنے زور سے تھپڑ مارا، حالانکہ آپ کا جسم اتنا طاقتور نہیں تھا، بظاہر دیکھنے میں کمزور سے تھے۔ کہتے ہیں اتنے زور سے تھپڑ مارا کہ آپ کے والد جو ہے وہ زمین پر گر پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کا معاملہ ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا اس کے جسم کے اندر طاقت کتنی ہے، بلکہ رب کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس میں اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ دشمن چاہے جتنا بھی طاقتور ہو اور مارنے والا جو عاشق رسول ہے اگرچہ وہ کمزور سا ہو پھر بھی ضرب بڑی گہری لگتی ہے۔ جب تھپڑ مارا زمین پہ گر پڑے، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فذکر ذالک لہ، عرض کی حضور ایسا ہوا کہ آج مجھ سے معاملہ برداشت سے نکل گیا، میرے باپ نے آپ کو ایسا بولا، میں نے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ فقال او فعلتہ، یا رسول اللہ ایسا کیا میں نے؟ میرے آقا نے پوچھا کیا واقعی تھپڑ مارا ہے باپ کو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا لا تعود الیہ، اے صدیق آئندہ سے ایسا نہ کرنا۔ والذی بعثک بالحق نبیا، اب صدیق اکبر کا ایمان دیکھیں، اللہ فرماتا ہے چاہے تمہارے باپ بھی مقابلے میں آ جائیں تو حضور کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ عرض کرنے لگے آقا حضور قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ، آقا ابھی تو میں نے ہاتھ سے تھپڑ مارا ہے، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں یہ نہ دیکھتا میرا باپ ہے، میں یہ دیکھتا میرے نبی کو یہ برا بھلا کیوں کہہ رہا ہے، تو میں اپنے باپ کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیتا۔ کیوں؟ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان اولاد سے پیارے۔ کہا حضور تو ہر چیز سے بڑھ کر ہمیں پیارے ہیں۔ پھر دوسرا شان نزول کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ کہتے ہیں قتل اباہ عبید اللہ بن الجراح یوم احد، کہا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احد کے میدان میں
کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے باپ ابو عبیدہ کو جو ہے وہ قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ کہا کہ یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اگرچہ یہ میرا والد ہے لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اتنی جو ہے وہ ضروری ہے کہ باپ اپنی جگہ پہ ہے، اس نے جو ہے وہ میرے دنیا میں آنے کا وسیلہ بنا ہے۔ بتائیں چشم عالم نے کبھی ایسا کوئی نظارہ دیکھا کہ سامنے باپ ہو اور باپ جو ہے اولاد کے سامنے ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے؟ تو بیٹا کہتا ہے باپ ہوگا اپنی جگہ پہ، باپ ہونا بعد میں ہے، نبی کی عزت اور ناموس جو ہے وہ ایمان کا اولین فریضہ ہے۔ تو کہا آپ نے جو ہے وہ اپنے باپ کو قتل کر دیا، اور یہی صورتحال تھی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کلمہ پڑھا نا تو ان کی امی جان وہ کہنے لگی اے سعد ایسا کرو ایمان سے پھر جاؤ، واپس آ جاؤ، یہ نہ ہو کہ میں مر جاؤں تمہاری جدائی میں، آپ جو ہے وہ ایمان کو چھوڑ دیں۔ لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ زیبا، رخ انور جو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے یہ جسم کا ایک ایک ٹکڑا بھی اگر کر دیا جائے گا تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائیں تو سستی ہے۔ کہا بیٹا مر جاؤں گی، آپ نے جو جملے بولے وہ طریق کے سنہرے الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں، لو کانت لک الف نفس فخرجت نفسا نفسا ما ترکت دینی ھذا لشیء۔ کہا امی جان آپ ایک جان کی ذکر کر رہی ہیں کہ آپ مر جائیں گی، کہا اگر آپ کی 1000 جان ہوں اور ایک ایک جان کر کے جو ہے وہ مرتی رہے اور کہے کہ میں نبی کے دین سے پھر جاؤں، کہا مجھے ماں کی 1000 جان جو ہے وہ دینا منظور ہے لیکن نبی کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑنا منظور نہیں ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا او ابناہم، اگرچہ تمہارے بیٹے بھی مقابلے میں آ جائیں تو پھر بھی نبی کی عزت و ناموس جو ہے تمہارے ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے۔ اب پھر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے طریق الخلفاء میں لکھا ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر وہ ابھی جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک طرف ہیں، ادھر جو ہے وہ دشمن ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی حضرت ابو بکر صدیق کے صاحبزادے ہیں، اور کہنے لگے کہ ابا جان پتہ ہے بدر کی لڑائی میں آپ جو ہے وہ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق لیٹے تھے، بیٹھ گئے، غصے میں آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کہنے لگے لو احدفت لی یوم بدر لم انصرف عنکا، کہا اے بیٹے تو بڑا کفر میں کچا تھا، کہا قسم ہے رب ذوالجلال کی تو نے تو باپ کی محبت میں آ کر تلوار نہیں چلائی، اگر میری تلوار کے نیچے تو آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا میرا بیٹا ہے بلکہ میں یہ دیکھتا کہ یہ نبی کے دشمنوں کی صفوں میں کھڑا ہوا ہے، کہا میں بیٹے کو بھی نبی کے عزت و ناموس کی خاطر جو ہے وہ قتل کر دیتا۔ اور یہ ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا سے کہا آقا مجھے اجازت دیں، سامنے میرا بیٹا ہے، یہ بدر کا مقام ہے، آقا جنگ بعد میں شروع ہوگی، پہلے میں اپنے بیٹے کی خبر نہ لوں کہ یہ گستاخوں کی صف میں کھڑا ہوا ہے۔ تو آگے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر کا کتنا مقام ہے، حضور فرمانے لگے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم متعنا بنفسک یا ابا بکر، اے ابو بکر اپنی جان کے ذریعے مجھے فائدہ دو۔ اللہ اکبر، کائنات میں مصطفیٰ جان عالم ہیں، جہان عالم ہے، پوری کائنات کو فائدہ دیتے ہیں، کائنات کو جو ہے وہ روشنیاں بانٹتے ہیں، نور بانٹتے ہیں، کائنات جو ہے ان کے صدقے سے چل رہی ہے، لیکن واحد ذات ابو بکر صدیق کی ہے کہ مصطفیٰ کہتے ہیں اے ابو بکر اپنی جان سے مجھے فائدہ دے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ میرے آقا فرمانے لگے، فرمایا اما تعلم انک اندی بمنزلۃ السمع والبصر، اے ابو بکر تو جانتا نہیں کہ تیرا میرے لیے ہونا کتنا ضروری ہے؟ فرمایا جیسے جسم کے لیے آنکھ اور کان کا ہونا ضروری ہے ایسے ہی ابو بکر کا مصطفیٰ کے لیے ہونا ضروری ہے۔
تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فرمایا او اخوانہم، اگرچہ یہ موضوع بڑا ہے، گھنٹوں میں چاہیے، لیکن میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اگرچہ تمہارے بھائی ہوں، پھر بھی عزت و ناموس رسالت جو ہے وہ بڑھ کے ہونی چاہیے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے بدر کے دن اپنے بھائی عبید بن عمیر کی جو ہے وہ کھوپڑی جدا کر دی بدر میں، کہا اگرچہ میرا یہ بھائی ہے لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں کھڑا ہے، کہا میرے بھائی کی میں محبت کو نہیں دیکھوں گا کہ یہ میرے بھائی کی محبت میرے دل میں پیدا ہو جائے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ویسے آقا فرماتے ہیں مسلمان کا بھائی ہے، لیکن اگر جب وہ گستاخ رسول ہو جائے، اگر وہ بے ادب رسول ہو جائے، تو فرمایا وہ پھر بھائی نہیں رہتا، وہ بھائی جو ہے وہ قتل کے واجب ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے مصعب بن عمیر نے کہا اگرچہ تو میرا بھائی ہے لیکن پھر بھی اگر حضور کا تو گستاخ ہے، تو فرمایا تمہاری کھوپڑی جو ہے میں اتار کر نبی کے قدموں میں پیش کر کے کہوں گا آقا بھائی کی محبت بعد میں ہے، آپ کی محبت پہلے ہے۔ محمد ہیں متاع عالم ایجاد سے پیارے، پدر مادر برادر جان اولاد سے پیارے۔ کیونکہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بدر کے دن اپنے جو ہے وہ ماموں عاصم بن حشام بن مغیرہ کو بدر میں قتل کر دیا، حالانکہ آپ کے ماموں تھے، لیکن فرمایا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی بات آ جائے، فرمایا پھر رشتے نہیں دیکھے جاتے، پھر ناطے نہیں دیکھے جاتے، تعلق نہیں دیکھے جاتے، پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب جو ہے وہ ایسے گھومتا پھر رہا ہو، اور عاشق جو ہے وہ اس کا ایمان کیسے گوارا کر سکتا ہے۔ اور پھر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کوئی جسم کی کمزوری یا کوئی بھی ایسی چیز ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب غازی ممتاز قادری نے اتنے جو ہے وہ پہرے میں مارا، غازی علم الدین شہید نے جو ہے اس کافر کو گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا، عامر چیمہ نے جب اس گستاخ کو واصل جہنم کیا، انہوں نے یہ ساری چیزیں یہ دیکھی، کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس اتنی ضروری ہے، کہا اگر تم چاہو گے کہ حضور کی عزت پہ پیرا دینا چاہو تو فرمایا پھر تمہیں اپنی طاقت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فرمایا جب تم یہ عزم لے کر نکلو گے، تحفظ ناموس رسالت کا جب جھنڈا بلند کر کے نکلو گے، فرمایا قسم ہے رب ذوالجلال کی، پھر اپنی جسمانی طاقت بدنی طاقت کی ضرورت نہیں، پھر مدنی طاقت کی ضرورت ہے۔ فرمایا پھر تمہاری اپنی جو ہے وہ طاقت کی کوئی پرواہ نہیں، جب تحفظ ناموس رسالت کے لیے نکلو گے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت و ناموس ہے وہ نہایت ہی ضروری ہے، کھانا نہ ملے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کا دامن جو ہے وہ کبھی بھی ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ الصلاۃ والسلام